جنات کون کون سی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ انسانی تاریخ میں جنات کن شکلوں میں انسان کے سامنے ظاہر ہوئے؟ جنات کی طاقت اور لمٹ کیا ہے؟ اور جنات کس چیز سے بنے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے ہیں اس ویڈیو میں۔ لہٰذا یہ تمام دلچسپ، حیرت انگیز اور مستند معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جنات ناری یعنی آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ الرحمن آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے جنات کو آگ کے شعلے یعنی بے دھواں آگ سے پیدا کیا۔ جنات کی کوئی ایک مخصوص شکل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت و صلاحیت سے مختلف شکلوں صورتوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جانوروں اور بعض اوقات انسانوں کی شکل میں۔ ان کی اصل شکل لطیف یعنی بہت باریک ہے، جسے عام انسان نہیں دیکھ سکتا، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ یعنی جن شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آیت مبارکہ جنات کی پوشیدگی اور شکل بدلنے کی صلاحیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ شیطان بھی ایک جن ہے۔ چونکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے بنیادی طور پر جنات ہوا یا شعلے کی شکل میں ہوتے ہیں یا پھر غیر مرئی شکل میں ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق شکلوں کے اعتبار سے جنات کی 3 اقسام ہیں۔ مسند احمد اور موجم امام طبرانی میں حضرت ابو طالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنات 3 قسم کے ہیں، ایک قسم ہوا میں اڑتی ہے، ایک قسم سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک قسم ٹھہرتی اور منتقل ہوتی ہے۔ علامہ ابن حجر اور علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ جنات انسانوں، پرندوں اور جانوروں یعنی سانپ، کتا، بلی، بکری، اونٹ، گھوڑا وغیرہ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں مروی حدیث شریف کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکلب الاسود شیطان، یعنی کالا کتا شیطان ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شیاطین یعنی کافر جنات کالے کتے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء کے نزدیک نماز کی حالت میں آگے سے کالا کتا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے شکل بدلنے کی طاقت تو دی ہے، لیکن وہ ہر شکل اختیار نہیں کر سکتے، خاص طور پر وہ انبیاء اور اولیاء کی شکل اختیار نہیں کر سکتے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں ویڈیو کا دلچسپ حصہ۔ 7 ایسے سچے واقعات جو کنفرم ہیں، ان میں سے زیادہ تر مختلف احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں۔ ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جنات کن شکلوں صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ واقعہ نمبر 1، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک بڑا کالا سانپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ لوگوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے آنے دو۔ وہ آپ کے کان مبارک کے قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گفتگو فرمائی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جن تھا جو قرآن مجید کی آیت بھول گیا تھا، اسے یاد کرانے آیا تھا۔ اس واقعے میں جن نے بڑے کالے سانپ کی شکل اختیار کی ہوئی تھی۔ واقعہ نمبر 2، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت نے اپنے بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا، جس پر جن کا اثر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دم کیا تو اس کے منہ سے کالا کتا نکل کر بھاگ گیا۔ یہ حدیث شریف کتاب احکام المرجان فی احکام الجان میں منقول ہے۔ اس واقعے میں جن نے کالے کتے کی شکل اختیار کر رکھی تھی۔ واقعہ نمبر 3، صحیح بخاری کی حدیث شریف کے مطابق ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان المبارک میں صدقہ یعنی زکوٰۃ کے غلے کی حفاظت پر مامور کیا گیا۔ ایک رات ایک آدمی آیا اور چوری کرنے لگا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت غریب ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ اگلی رات پھر آیا۔ تیسری رات جب پھر آیا اور پکڑا گیا تو اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ پھر اس نے کہا، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، آپ کو کوئی شیطان یعنی جن نقصان نہیں دے سکے گا۔ صبح جب یہ ماجرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے، وہ شیطان یعنی ایک جن تھا۔ اس واقعے میں جن نے انسان کی شکل اختیار کی ہوئی تھی۔ واقعہ نمبر 4، صحیح مسلم کتاب السلام کی حدیث شریف کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بارے میں ایک خاص بات فرمائی کہ یہاں کچھ جنات مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ بعض اوقات سانپ کی شکل میں گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہیں گھر میں سانپ نظر آئے تو پہلے 3 دن تک اسے خبردار کرو، اگر نہ جائے تب اسے مار دو۔ صحیح مسلم ہی کی روایت کے مطابق ایک دفعہ ایک نوجوان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک سانپ دیکھا تو اسے نیزہ مار دیا، لیکن حیرت انگیز طور پر کچھ ہی لمحوں بعد وہ نوجوان صحابی خود بھی وصال فرما گئے۔ اس واقعے میں جن نے خطرناک سانپ کی شکل اختیار کی ہوئی تھی۔ واقعہ نمبر 5، تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الانفال کی تفسیر میں مذکور ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر
शैतान एक मशहूर शख्स सुराका बिन मालिक की शक्ल में आया और कुफार को हौसला देते हुए इसने कहा, आज कोई तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन जैसे ही इसने फरिश्तों को देखा फौरन पीछे हट गया और ये कहते हुए भाग गया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। इस वाक़े में जिन ने इंसान की शक्ल इख्तियार की हुई थी। वाक़या नंबर 6। किताब मजमूल फतावा में वाक़या दर्ज है कि एक दफ़ा एक मशहूर आलिम अल्लामा इब्न तैमिया के पास एक शख्स लाया गया। वो अजीब आवाज़ में बात कर रहा था और कह रहा था, मैं इसके जिस्म में हूँ। अल्लामा इब्न तैमिया ने कुरान मजीद पढ़ा तो वो चीखने लगा और आखिरकार निकल गया। इस वाक़े से साबित होता है कि जिन्नात इंसान के जिस्म में दाखिल होकर बात भी कर सकते हैं। वाक़या नंबर 7। किताब तबकातुल हनाबिला में वाक़या दर्ज है कि इमाम अहमद बिन हम्बल के ज़माने में एक लड़की बीमार हुई। वो अचानक मुख्तलिफ आवाज़ों में बात करने लगी। जब कुरान मजीद पढ़ा गया तो इसमें मौजूद जिन बोला, मैं इसे छोड़ दूंगा, और फिर वो ठीक हो गई। अल्लाह ताला हमें शैतान और जिन्नात के शर से महफूज रखे, आमीन। वीडियो अच्छी और मालूमाती लगी है तो ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दें। कमेंट में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह भी ज़रूर लिख दें। जज़ाकुमुल्लाह अहसन अल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह।